بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے آگے چل کے اگر پاسبل وار سینیریو دو طرفہ جنگ کا کریٹ ہوتا ہے تو یو اے ای کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ایران کو کیا ایج حاصل ہے، کیونکہ دونوں کی پروگزیمٹی قریب بہت ہے۔ ابنائے ہرمز کے جو ہے وہ ایک جانب پرشین گلف کے ایران موجود ہے، دوسری طرف یو اے ای، اور یو اے ای جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے اور ڈیفنس پاور کے اعتبار سے کوئی بہت طاقتور ملک نہیں ہے۔ صحیح۔ ایران کے مقابلے میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ ایران مطلب ایک بہت وسیع و عریض آبادی کے لحاظ سے، ریزیلینس کے اعتبار سے، لڑنے کا تجربہ رکھنے کے اعتبار سے یو اے ای کے مقابلے میں بہت ایک پاورفل ملک ہے۔ اب خبر پہلے تو یہ آتی ہے کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ شہریوں کو چھوڑنے کی ہدایت کر رہے ہیں، پھر یو اے ای جو ہے وہ کمز انڈر ایرانین میزائل اینڈ ڈرون اٹیکس، اور پھر ان کی جو ڈیفنس منسٹری ہے وہ اعداد و شمار جاری کرتی ہے کہ جب سے یہ لڑائی، یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک یو اے ای پر کتنے ڈرونز اور کتنے میزائلز فائر کیے گئے ہیں، کتنوں کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے، کتنوں کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، اور کتنوں کا امپیکٹ آن گراؤنڈ آیا ہے۔ اور حیران کن طور پر لاسٹ 24 آورز میں جو امپیکٹ آن گراؤنڈ ہے وہ سب سے زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور وہاں سے باقاعدہ اب ایسے امیجز، ویژولز اور فوٹیجز آ رہی ہیں کہ جہاں پر ان کے مختلف ایریاز کو ہٹ ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، ان کی بلڈنگز کو ہٹ ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے۔ میں اس کی جو ہے وہ تعداد اور اس کے اوپر آتا ہوں۔ پھر یو اے ای جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے انٹرسیپٹ کیے ہیں بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور ڈرونز، اس کا ڈیٹا جاری کرتا ہے۔ اور پھر یو اے ای کے حوالے سے ایک خبر چلائی جاتی ہے اسرائیلی میڈیا میں۔ اچھا، پہلے یہ خبر چلائی جاتی ہے کہ یو اے ای نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کی ہیں، ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے اسرائیلی میڈیا میں کہ یو اے ای نے بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے ایران کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کو ہٹ کیا۔ اب اگر اسرائیل کا میڈیا یہ رپورٹ کرے گا، اور اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کیسا ہے، مٹھی میں ہے۔ جس طرح یہاں پہ ہمارا نون لیگ کی مٹھی میں کچھ میڈیا ہے، ہاں ویسے ہی وہاں پہ ہے۔ ویسے وہاں کا پورا میڈیا جو ہے وہ نیتن یاہو سینسرڈ ہے نا، آپ فوج سے پوچھ کے آپ ویژول چلائیں گے، ہاں، اور فوج سے پوچھ کے ہی آپ خبر دیں تو گے۔ وہ وہاں پر میڈیا جو ہے وہ ان کا ایک پورا خبر کا ایک ماحول بناتا ہے، اور اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یو اے ای نے اسٹرائک کیا ایران کو اور ایران کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کو ہٹ کیا۔ اٹ واز ایٹ دیٹ مومنٹ، میں اس پہ آتا ہوں جو پیغام ہے جو محمد بن زید کی طرف سے آیا ہے، لیکن جیسے ہی یہ خبریں چلتی ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر تو وہاں پر لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی اور ان کی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہوتا کہ آپ ایران کے اوپر جوابی حملہ کریں، ان کی حکومت کے اوپر کوئی پریشر بن رہا ہوتا، عوامی رائے عامہ ایران کے بہت زیادہ خلاف ہوتی، اسرائیل اور امریکہ کے ان اٹیکس کی فیور میں ہوتی یو اے ای میں، اور وہاں کے حکمران پریشان ہوتے اور ایسی کوئی خبر چلتی، وہ کہتے چلو ہماری جان چھوٹی، ہمارے بارے میں یہ بن گیا کہ ہم نے حملہ کر دیا۔ لیکن ان کو اس خبر کی حساسیت کا اندازہ تھا کہ اگر یہ کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران سے ہم پر حملہ کروایا جائے۔ صحیح۔ جب یہ آپ خبریں لگائیں گے کہ ہم نے اٹیک کیا ہے، اگرچہ وہ اسرائیل اٹیک کر رہا ہو، اور اس کو وہ یعنی کہ اس طریقے سے اس کو انفارمیشن ڈومین میں پھیلائیں کہ نہیں یہ ہم نے اٹیک نہیں کیا، اٹیک جو ہے وہ یو اے ای نے کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے لامحالہ جو ایران ہے اس کا جواب جو پہلے ان کے اڈوں تک آ رہا تھا وہ پھر پھیل کر اب یو اے ای کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا، متحدہ عرب امارات کی طرف بڑھے گا۔ اس لیے انور گرگاش جو ہے وہ ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے باقاعدہ ان کی خبریں چلوائی جاتی ہیں، تمام عرب میڈیا میں بھجوائی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ سرکولیٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اینی ڈیفینسو میجر بائی یو اے ای اگینسٹ ایران ول بی میڈ پبلک اینڈ کلیئر۔ صحیح۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم چھپ کے ایران کے اوپر حملہ کریں گے، اگر ہم ایران سے کوئی ریٹیلیٹ کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر جوابی کارروائی کرتے ہیں تو ہم اس کو کلیئر کریں گے، واضح کریں گے، اور اس کو پبلسائز کریں گے، اس کا اعلان کریں گے۔ سینئر آفیشل ڈاکٹر گرگاش، Dr. Anwar Gargash, diplomatic advisor to President Sheikh Mohammed, said on Sunday that any defensive measures taken by the UAE against Iran will be made public and clear. His remarks come as Israeli media reports quoted unnamed sources that claimed the UAE attacked a desalination plant in Iran.
Dr. Gargash shut down such claims by saying any defensive measures that the state will take will be public and clear and will not rely on press leaks or narratives from unknown sources and intentions. So they have also realized कि इसकी intentions भी हैं इस तरह की खबरें फैलाने की कि अगर यूएई ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक करनी हो तो वो जहां से हमला हो रहा है उनके ऊपर अटैक करेगा या वो पानी मीठा करने वाले प्लांट को हिट करेगा, डीसैलिनेशन प्लांट। यानी ये बाकायदा मंसूबाबंदी है कि जवाब में जिस तरह बहरीन के ऊपर अटैक हुआ इस तरह का एक अटैक ईरान से जो है वो यूएई के डीसैलिनेशन प्लांट पर और एक जंग जो है वो बाकायदा छिड़ जाए। सही। और इसको रियलाइज कर रहे हैं मेरा ख्याल है तमाम अरब लीडर्स भी, जिसकी वजह से आपको अभी ये क्विकली, हालांकि कौन सा ऐसा मुल्क रह गया ईरान के पड़ोस में जिसकी एयर स्पेस की वॉयलेशन नहीं हुई ईरान की तरफ से, लेकिन उनको भी पता है कि ये फोकस्ड हमारी हुकूमत पर नहीं है, हमारी फौज पर नहीं है, हमारी अवाम पर नहीं है, हमारे किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। अली लारीजानी साहब ने पहले ही अरबी ज़ुबान में जो मैसेज दिया था उसमें बता दिया था कि जहां जहां ये अमरीकी बैठे हुए हैं ये अरब सरजमीन नहीं है, ये हमारे लिए अमेरिका है। फिर आगे डॉक्टर अनवर गरगाश जो है वो ट्विटर के ऊपर लिखते हैं कि द यूएई इज इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ डिफेंस इन द फेस ऑफ द इरानियन एग्रेशन दैट टारगेटेड इट्स टेरिटरीज, इट्स पीपल एंड इट्स सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। आवर गोल इज टू स्टॉप दिस ऑनगोइंग एग्रेशन अगेंस्ट यूएई एंड द अरब गल्फ स्टेट्स, नॉट टू बी ड्रैग्ड इनटू एस्केलेशन। कि हम एस्केलेशन में शामिल नहीं होना चाहते, हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते, हम सेल्फ डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ अनप्रोवोक्ड इरानियन एग्रेशन जो है वो हो रहा है। वो सारी बातें करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो हमला हमारे ऊपर डाला जा रहा है ना, ये हमला हमारी तरफ से नहीं किया गया। और ये बयान देने की वाहिद वजह यही है कि देखें इसमें अब पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि दो तरफा जंग में ये कन्वर्ट हो सकता है और उसकी वजूहात है। उन वजूहात पर आने से पहले जो अब टोटल नंबर ऑफ ड्रोन अटैक्स हैं, जो ड्रोन भेजे गए हैं सऊदी यूएई की तरफ, वो हैं 1422, 8 क्रूज मिसाइल और 238 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएई पर फायर हो चुके हैं। और यूएई ने इस बात को तस्लीम किया है कि 1422 ड्रोन्स में से 1342 ड्रोन जो हैं वो हमने नहीं पहुंचने दिए, वो हमने गिरा दिए, वो मोटरसाइकिल डबल स्ट्रोक इंजन वाले। जी। और उनमें से 80 जो है उन्होंने इंपैक्ट ऑन ग्राउंड किया, यानी उन्होंने टारगेट्स को हिट किया। यानी 80 ड्रोन अटैक्स बाकायदा यूएई में हो चुके हैं जिनका इंपैक्ट ऑन ग्राउंड और उनसे नुकसान हो चुका है। क्रूज मिसाइल 8 के 8 जो हैं वो उन्होंने काउंटर किए हैं, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसमें 238 टोटल बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुए, जिसमें से 221 को इंटरसेप्ट किया गया, 15 ने समंदर में मुख्तलिफ मकामात पे इंस्टॉलेशंस को और चीज़ों को या पोर्ट्स के ऊपर निशाना बनाया, और मेन लैंड पे 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो हिट हुए हैं। अब आप ये ज़रूर जहन में रखें कि अभी तक यूएई की तरफ कोई भी हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल के दागे जाने की इतला नहीं आई है। सही। यानी ये ईरान के जो सबसे लो लेवल के जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं हो जाती, जो पुराने हो, जो स्टॉक खत्म करने के लिए, हाँ, जो स्टॉक खत्म करने के लिए सेल लगाई जाती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे अभी फतह 1 फतह 2 या हैदर नहीं गए, ये नहीं गए, गदर नहीं गया, वहां पर और दीगर जो उनके मिसाइल्स हैं अभी तो शहर, अभी तो हाँ, उसके बाद शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर जो मिसाइल बना है, जो अबू मेहदी अल मुहंदिस के नाम पर मिसाइल्स बने हैं, अभी तो वो मिसाइल्स नहीं है। तो ये अटैक्स जो है वो कंफर्म हो गए। यूएई कहता है कि हमारे ऊपर 1400 से ज्यादा अटैक्स जो हैं वो अब तक हो चुके हैं। अरब लीग का मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है जो डिस्कस करती है ईरानियन अटैक्स ऑन सॉवरेनिटी ऑफ अरब सेवरल अरब कंट्रीज, और उस पे बाकायदा एक लंबा चौड़ा बयान जो है वो ईरान के इन हमलों के खिलाफ किया जाता है। अब देखें क्यों इस बात का ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि यूएई इसमें, जब आप ज़ाहिर है कि नक्शे पर रख कर आप इसको देखते हैं, एक तो सऊदी अरेबिया जो है उसके साथ पूरी मुस्लिम दुनिया का एक सेंटिमेंट अदरवाइज अटैच्ड, तो ईरान खुद भी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब के साथ, गिवन द फैक्ट कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस पैक्ट भी मौजूद है कि इनकी बराह रास्त जंग की सूरत में पाकिस्तान ने सऊदी अरब का दिफा करना है, पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंट आर्मी है, पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद होगा। फिर पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स भी सऊदी अरब के लिए एक्टिवेट करेगा, इस्तेमाल करेगा और ईरान को उससे रोकने की कोशिश करेगा, तो वो वाला इम्कान बिल्कुल ही आखिरी उस पर चला जाता है, अनलेस सऊदी अरेबिया जो है
وہ ٹیمپٹڈ ہو جاتا ہے اسرائیل کے کسی ایسے فالس فلیگ آپریشن سے کہ جس میں باقاعدہ ان کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے. دوسرا پھر آ جائیں عمان کی طرف. عمان فرام ڈے ون اس سارے معاملے میں کیونکہ میڈیٹر کا ثالث کا رول پلے کر رہا تھا، اس وجہ سے عمان اور پھر عمان کے فارن منسٹر نے اب بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ان فیور آف ایران اینڈ اگینسٹ اسرائیل جو ہے اور امریکہ کے خلاف، ہاں امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا، اور باقاعدہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا انٹرنیشنل لا میں ان حملوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا انہوں نے جو اس کی بیسز ہیں کہ ہم اس اٹیک کا جواز ہی نہیں بنتا تھا، انہوں نے آغاز میں ہی کہانی کھول دی کہ بالکل منٹس اوے تھے ہم ایک ڈیل سے جس وقت امریکہ نے یہ حملہ کیا ہے. تقریباً تمام چیزیں ڈیل واز ود ان دا ریچ. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کے آن وائس کی طرف سے دیا گیا. پھر آپ آ جائیں بحرین کی طرف. بحرین جو ہے وہ آبویسلی اس کی جو پوسچرنگ ہے وہ اٹیک والی پوسچرنگ نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں باقی قطر کی طرف آ جائیں. قطر کی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور قطر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دونوں طرف اپنے جو ہے وہ مذاکرات والے معاملات اور ان کو لے کر چلتا ہے، استعمال نہیں کرنے دیں گے اس طرح کی. جب آپ یو اے ای کی بات کرتے ہیں تو ایران یہ سمجھتا ہے یا ایران نے اس کے اوپر الزامات لگائے ہیں، ایسی ملٹیپل رپورٹس آئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یو اے ای جو ہے اس مختلف جگہ ہمارے خلاف ایسپیوناج کا، جاسوسی کا نیٹ ورک چلانے کے لیے، ہمارے لوگوں کو سلیپر سیلز بنانے کے لیے وہ ان کی سرزمین کہیں نہ کہیں استعمال ہوئی ہے. دوسرا وہ جو یمن میں یو اے ای کا کردار ہے اس کے حوالے سے خاص طور پر جو سکوترا آئیلینڈ پر یو اے ای نے موساد کے ساتھ مل کر جو وہاں پر جو کچھ کیا ہے، حوثیز کے حوالے سے جو کچھ کیا، اور کچھ ایسے اس میں سے کام ہے جس پر سعودی عرب کو یو اے ای سے بہت زیادہ شکوہ ہے. یمن ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یمن والے معاملے کے اوپر، سوڈان والے معاملے میں، صومالیہ میں، لیکن یمن والے معاملے پر تو سعودی عرب نے ہٹ کیا ہے، جی نکالا وہاں سے باقاعدہ ان کو نکلنا پڑا. ان کے درمیان ایک پورا ایک سلسلہ بن گیا تھا. لیکن یو اے ای کے حوالے سے خاص طور پر سکوترا آئیلینڈ کا معاملہ ہو، یمن کا معاملہ ہو، باب المندب کا معاملہ ہو، حوثیز کا معاملہ ہو، اسرائیل کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات کا معاملہ ہو، وہاں پر ان کے آنے جانے اور یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کا معاملہ ہو. اور دوسرا یو اے ای کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اسرائیل اور امریکہ کا کور آپ سائڈ پر کر دیں تو یو اے ای بیکمز اے سافٹ ٹارگٹ. وہاں پر ظاہر ہے کہ دیکھیں جنگ لڑنے کے لیے کسی کو اچھے لگے بات یا بری لگے، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ جنگ لڑی نہیں جاتی. جنگ لڑنے کے لیے جو ہے وہ پیٹ کا خالی ہونا اور شکم یا وہ اس طرح کا جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. وہاں پر ظاہر ہے کہ وہاں کی پولیس بہت اچھی ہے، وہاں کے انٹیلیجنس ایجنسیز بہت، یعنی کہ وہ اپنے ایک ایک بندہ کون کہاں موجود ہے، کس کا کیا ریکارڈ ہے، ساری تفصیلات ان کے پاس ہوتی ہیں. لیکن جب آپ ایک پوٹنٹ فورس کی بات کرتے ہیں جس نے ایکچوئل وہ سیمولیشن میں نہیں گراؤنڈ میں جا کے لڑنا ہے، تو وہاں پر تو آل آف دیز تھنگز اینڈ دا فیکٹ کہ جب آپ کو پہلے دن سے ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں پراکسیز کو استعمال کرتے ہوئے، سلیپر سیلز کو استعمال کرتے ہوئے، یا پھر اپنے ایجنٹس کو استعمال کرتے ہوئے فالس فلیگ آپریشنز چھوٹے چھوٹے کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک ایسا ویج کریٹ کیا جائے کہ جب ہم سائڈ پہ بھی ہو جائیں تو یہ ممالک آپس میں لڑیں بھی اور اپنے لیے ایک بہت بڑی ایکسلنٹ قسم کی مارکیٹ بھی کریٹ کی جائے کہ چاہے یہ ہمارا ٹریلینز آف ڈالرز، بلینز آف ڈالرز، ملٹی بلین ڈالرز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا ہمارا جتنا بھی نقصان ہو جائے اس جنگ میں، لیکن جب یہ جنگ ختم ہو تو اس کے بعد ہمارے سے یہ اسلحہ خریدنے کے لیے، ہم سے سیکیورٹی کور حاصل کرنے کے لیے، ہم سے ڈیفنس شیلڈ حاصل کرنے کے لیے، اپنی ایریل پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں نا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کون ہے اس ریجن میں؟ امریکہ ہے نا. تھارڈ پیٹریوٹ، یہ سارے میزائل ڈیفنس سسٹمز کس نے لگائے ہوئے ہیں ان تمام ممالک میں؟ وہ امریکہ نے لگائے ہوئے ہیں. ارامکو کو کون سیف گارڈ کرتا ہے؟ ان آئل ریفائنریز کو کون سیف گارڈ کرتا ہے؟ امریکہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو اس سارے معاملے کو مزید دوام بخشا جائے. لیکن اس وقت جو سچویشن آن گراؤنڈ اور خاص طور پر لاسٹ 24 to 48 آورز میں جو شیپ آف اٹیکس ہے، دی کوانٹٹی، دا نمبر آف اٹیکس ہے، دی کوانٹٹی آف ڈیمیج ہے، اور جو اس کے ویژولز اور امیجز ہیں اور جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے، اس سے آپ یہ ضرور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ، میں بلکہ بھول گیا اس دوران یو اے ای کی طرف سے جو محمد بن زید کا جو میسج سامنے آیا، ہنگامی پیغام، تو ہنگامی پیغام ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہنگامی صورتحال میں ہی آتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تمام لوگ جو یو اے ای کو اپنا گھر کہتے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں اس ملک میں، ہماری قوم کے مہمان ہیں، یو اے ای ان کو
اپنی جو سیکیورٹی ہے، اپنی پروٹیکشن ہے تمام سٹیزنز کی، اس کو بہت مقدم رکھتا ہے، اپنے ریزیڈنٹس کی، اپنے وزٹرز کی اپنی ترجیحات میں سب سے اوپر رکھتا ہے. یعنی کہ آبویسلی یو اے ای کے ایز اے سیف پلیس جو شہرت ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اس کے فیوچر میں سیاحت کے حوالے سے، فیوچر میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، فیوچر میں یہاں سے بزنس کرنے کے حوالے سے جو اس کا ایک امیج تھا، اس امیج کو تو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی گریس سے یو اے ای جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے ان حملوں سے نمٹنے کے لیے. اور I extend my deepest appreciation to our brave armed forces, our committed security services and all national institutions and teams working tirelessly to keep our country safe. کہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ملک کی حفاظت کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں. They represent the highest standards of readiness and cooperation. We are truly proud of them. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں اپنا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اماراتی کمیونٹی ہے، جو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں، بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، پارٹنرز ہیں اس نیشن میں، جنہوں نے اپنا لو اور لائلٹی یو اے ای کے ساتھ جو ہے اپنے الفاظ سے اور اپنے اعمال سے ثابت کی ہے. یو اے ای میں ہر بندہ جو ہے وہ اماراتی ہے اور ان کا اس ملک کے ساتھ محبت. تو یہ بیسیکلی لوگوں کو ظاہر ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انہوں نے بیان دیا. یو اے ای میں جنرلی اگر آپ بات کریں حکمرانوں سے، دیکھیں لوگ نفرت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں. ایران میں عقیدت ہے، یہاں پر نفرت نہیں ہے، محبت ہے. یعنی یو اے ای کے حکمران خاندان کی بات کر لیں آپ تو عرب سپرنگ کے بعد خاص طور پر انہوں نے اپنے سٹیزنز کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا، پیسہ بہت ہے نا جی، اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ ان کے شکوے نہیں ہیں اپنے حکمرانوں سے جی. لہٰذا وہ محبت تو کرتے ہیں لیکن وہ محبت ہے، عقیدت نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے عقیدت اور محبت کی جنگ، یہ جو ہے نا وہ فرق ہے. تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.